نیت بھائی آج آپ کو ڈپٹی اسپیکر نہیں کہوں گا، اسپیکر کہوں گا کہ آپ نے بالآخر مجھے بھی یاد کر لیا، ورنہ بحث اتنی آگے چلی گئی تھی کہ میں تو بھول ہی گیا کہاں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا خوبصورت فکرہ شاہ زیب بھائی نے کہا کہ عمران خان صاحب کے وہ جو ان کی من مرضی کا کمیشن بنا دیں، اگر فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ مجھے کوئی شاہ زیب صاحب اپنے علم اور فراست سے بتا سکتے ہیں کہ 74 سالوں میں کسی ایک نے بھی قبول کیا ہو، اس نے خود اس کے خلاف اگر فیصلہ آ گیا ہو تو اس نے قبول کر لیا ہو کہ ہاں میرے خلاف فیصلہ آ گیا، مجھے قبول ہے؟ کوئی الیکشن جو ہارا ہو اس نے قبول کیا ہو کہ ہاں میں صحیح ہارا ہوں؟ کوئی ایک بندہ جو ان کے خیال میں بہت جمہوریت پسند ہے، جمہوریت کی موڑ ہے، پیپلز پارٹی سے قبول کیا، 2013 کا نون لیگ جیت گئی تھی، پیپلز پارٹی ہار گئی تھی، قبول کیا اور بہت اچھے طریقے سے سموتھ ٹرانزیشن۔ سر آرو کا الیکشن کہا تھا، آرو کا الیکشن کہا تھا زرداری صاحب نے، الیکشن بیانیہ تھا، قبول کیا، نہیں آرو کا الیکشن، نواز شریف سے حلف لیا نہیں کوئی اور کہا کہ آپ 5 سال حکومت کریں، آپ 5 سال حکومت کریں، ہم اپوزیشن نہیں کریں گے۔ اچھا اب پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں میچورٹی آنے لگی تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کہ صدر حلف نہیں لے رہا ہے، سہولت حاصل ہے کہ آپ جب چاہیں ٹوک دیتے ہیں اور سوال مجھ سے کریں تو جواب تو دوں گا نا۔ سہولت حاصل آپ سے سوال میں جواب میری بات مکمل ہونے کے بعد دیا کریں نا۔ ادھر آپ بھی تجزیہ نگار ہیں، میں بھی تجزیہ نگار ہوں، آپ میرے اوپر تجزیہ دے رہے ہیں نا، مجھ سے سوالات کریں گے تو میں جواب دوں گا، ورنہ اپنا تجزیہ دیں۔ تو بھائی جان میرا بات مکمل ہو جائے اس کے بعد ایک بات کا جواب مکمل کر لیجئے۔ شاد بھائی صاحب آرو کا الیکشن کہا تھا 2013 میں، کوئی ایک الیکشن نواز شریف سے حلف لیا تھا اور کہا تھا آپ حکومت کریں، پھر اندازہ کریں، پھر آپ نے بات نہیں مکمل کرنے دی۔ جب آپ بات مکمل کیجئے، لیکن آپ جب پوری اس 74 سالہ تاریخ کا موازنہ کرنے نکلتے ہیں تو یہ بات آپ یا میں کوئی بھی کرے بھول جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو ان سب سے مختلف کہتے ہیں نا، تو اس لیے 2013 کا الیکشن انہوں نے قبول نہیں کیا، پھر 35 پنکچر کی حقیقت بھی نہیں نکلی، جو کمیشن بنا تھا اس میں بھی دھاندلی کے الزامات پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ ارشاد بھٹی صاحب اس پیرائے میں بات ہو رہی ہے، آپ بات مکمل کیجئے۔ بڑی مہربانی، آپ نے بھی اس میں ایڈ آن کیا، مجھے تو یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ عمران خان اپنے آپ سے مختلف تھے، میں تو بھول گیا تھا کہ وہ تبدیلی سب سے زیادہ آپ ہی ہمیں یہ یاد کروانے والے ہوتے ہیں، آج آپ کو بھول گیا۔ یادداشت کروا دی۔ یعنی دوسری طرف تو جب بھی میں جاتا ہوں آپ فوراً مجھے ٹوک دیتے ہیں کہ واپس آؤ عمران خان پہ، ذرا اس پہ رگڑے لگاؤ۔ بھائی مجھے بات کرنے دے، مہربانی ہوگی، آپ جس پر مرضی جائیں، لیکن آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ میری، لیکن آپ بات مکمل کرنے دیں تو میں کروں نا۔ آپ کیجئے۔ میں بولا ہوں، اتنی جو بحث اکٹھی ایک دوسرے سے ہوتی رہی ہے، میں بولا ہوں کوئی درمیان میں؟ بھٹی صاحب آپ بات کیجئے۔ اس وقت آپ کو کوئی سوال یاد آیا درمیان میں کرنے کے لیے؟ مسلسل آپ کے لیے میرے ذہن میں سوال تھے جو میں نے آپ سے کیے ہیں، آپ بات کیجئے۔ بڑی مہربانی سر۔ ایشو یہ ہے کہ یہی سپریم کورٹ تھی، اس سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے فزیکل کیا ہے؟ عمران خان نے کیا ہے حملہ۔ اس سپریم کورٹ کو تقسیم کس نے کیا تھا؟ عمران خان نے کیا تو سپریم کورٹ کو تقسیم۔ اس عمران خان مفرور ہے، 8 ہفتے کے لیے باہر گیا ہوا ہے، عمران خان مجرم ہے، عمران خان کو 2 ریلیف ملے تھے، عمران خان کے خلاف 35 والیمز آئے ہیں، عمران خان کے خلاف 10 والیمز آئے ہیں، عمران خان کے یہ جو سارا 74 سالہ ساری گند عمران خان ڈال گیا اس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جسٹس جاوید اقبال کو عمران خان نے لگایا تھا، اور تیسری بات یہ کہ جنرل قمر جاوید باجوہ مہنگائی کے تم ذمہ دار ہو، عمران خان نے کہا ہے، نام لیا ہے اس نے جلسے میں، ابھی تک جلسوں میں جو نعرے لگ رہے ہیں قابل مذمت ہیں، سٹیج پہ مین لیڈرشپ نے نام لیا ہے سر، اس نے فیض حمید تم ذمہ دار ہو، نام لیا ہے سر، یہ ججز بغض و اناج سے بھرے پڑے ہیں، کہا ہے سر، عوامی عدالتیں لگائی ہیں سر دانیال اور طلال کو ارد گرد کھڑا کر کے، مذمت بھی نہیں کی ہے بھٹی صاحب اس کسی بات کی عمران خان صاحب، اور یہ سارا کچھ کیا ہے سر، یہ کسی ایک بندے نے ہم سب کہتے ہیں کہ 1970 کا ایک الیکشن فیئر تھا جس کا مانا گیا، میں تو اس کے بارے میں بھی نہیں جانتا، لیکن ہم یہ سویپنگ سیٹ ہم یہ سنتے ہیں اور یہ مانتے ہیں سارے کہ کوئی کسی الیکشن نے نہیں مانا کہ یہ فیئر ہے، کوئی کمیشن کسی نے نہیں مانا فیئر ہے، سزا ہو گئی آج تک، ہم کہتے ہیں ان کو تو سزا دی گئی کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اقامہ لیا تھا تو کیا ہو گیا تھا، سزا ایک سزا ہوئی ہے، باقی کسی نے اپنے کوئی کیسز مانے ہیں سر؟ فائز عیسیٰ صاحب نے حدیبیہ بند کر دیا، جرنلسٹ کو کہا کہ اس پہ بات نہیں کرنی،
اور اس کو تازہ ہوا کا جھونکا نواز شریف صاحب نے کہا ڈیموکریٹ جج کا. باقی ڈیموکریٹ جج نہیں ہے سر سپریم کورٹ میں. کیا تو ارشاد بھٹی صاحب پھر آج عمران خان صاحب نے کیوں کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنا غلطی تھی؟ اگر یہ سب کام صحیح کیے تھے تو غلطی سر کیوں یہ مان عمران خان صاحب نے کہا ہے کوئی جج ایسا نہیں ہے جس کا احتساب نہ ہو سکے. سب کا احتساب ہونا چاہیے. کیوں روکا گیا تھا سر کہ سپریم ایف بی آر نہیں کر سکتی؟ ساروں کا ہونا چاہیے سر. مگر احتساب جس سیاستدان کا جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. کسی جج سے کچھ پوچھ لو جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے. صحافی سے کسی صحافت خطرے میں پڑ جاتی ہے. بھٹی صاحب یہ تو یہ سارے ایسے آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ایک جلسے کی تقریر کی مانند ہو گیا یہ. جنید بھگت ایک منٹ، بھٹی صاحب نے شاید آج دیکھا نہیں ہے، حسنات ملک صاحب کی خبر ہے. آخری دو جملے ارشاد بھٹی صاحب کے سن لیتے ہیں. جی ارشاد بھٹی صاحب. جنید میں بھٹی صاحب کو واپس دے رہا ہوں. بھٹی صاحب آپ ہی بولیے گا. مگر آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے، آپ عمران خان صاحب کا پرانا بیانیہ بتا رہے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف. حسنات ملک کی آج کی خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا غلطی ہو گئی مجھ سے، جی میں اس کا ذکر کرنا کر رہا چاہیے ہوں تھا کئی ہمیں. مرتبہ. تو جو آپ کہہ رہے ہیں ججز کو تقسیم کیا، ایک جج کو ٹارگٹ کیا عمران خان صاحب نے، اور آج اپنی غلطی مان رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں پرانا بیانیہ بنا رہے جو پرانی باتیں کرتے تھے، آج انہوں نے غلطی مان لی ہے کہ فائز عیسیٰ کے خلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے غلط ایڈوائز ملی. جی ارشاد بھٹی صاحب. آپ کو سر کس نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے پرانے یا نئے بیانیے سے چل رہا ہوں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. سر بیانیہ تو آپ انہیں کا ہی گنوا رہے ہیں. عمران خان کہتے تھے ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے. آج عمران خان نے کہا ہے کہ غلط ٹارگٹ کیا گیا، مجھے غلط ملی. آپ بھی نے فائز عیسیٰ کی بات کی ہے. تو آج حسنات ملک کی خبر پڑھ لیں، وہ پرانا بیانیہ ہے عمران خان سے کا. بالا تر نہیں، کوئی سیاستدان کوئی صحافی احتساب سے بالا تر نہیں. عمران خان صاحب نے تو بہت سارے چیزیں بدلی. کیا میں ان کے ساتھ میں بھی بدل جاؤں؟ یا عمران خان نے بیانیہ بدلا تو آج میں بھی بیانیہ بدل بھٹی صاحب اگر آپ بات مکمل کر چکے ہیں تو آپ صفات تو عمران خان صاحب ہی کی گنوا رہے ہیں. اسی پہ ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آج کیوں کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنا غلطی تھی؟ یہ پھر کیوں کہا کہ 35 پنچر مفروضہ تھا؟ سر یہ دونوں چیز تیسرا بھی کر لیں. تیسرا بھی اس میں آپ بھول گئے ہیں کہ ہاؤس آف شریف نے مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی پیناما لیک سے ہٹنے کے لیے. ہم اس پہ 1000 مرتبہ بات کر چکے ہیں. عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرتے تھے، کیا کر رہے ہیں، 1000 بات کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات صرف پوائنٹ کر رہا ہوں کہ کوئی اس میں دودھ کا دھلا نہیں ہے. جو آتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اس کو جمہوریت چاہیے، مرضی کے مطابق فوج چاہیے، مرضی کے مطابق جوڈیشری چاہیے. شہزاد یہ بات تو واضح ہے کہ عمران خان صاحب جو ماضی میں اپنا ارشاد بھٹی صاحب ہم آگے بڑھیں گے، ماضی میں جو اپنے موقف سامنے رکھتے رہے ہیں اور اس پر ڈٹے رہنے کی بات کرتے رہے ہیں، وہ ان سب سے آہستہ آہستہ منحرف ہوتے رہے ہیں. اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے جس کی